نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 پڑھیں گے، جس کے اندر ہم ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ امام مالک سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطاء بن یسار سے، اور وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ قیل ایکفرن باللہ، کہا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداہن الدہر ثم رأیت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں، اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کفر کا ذکر مختلف مواقع پر مختلف معانی میں آیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا کفر حقیقی ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل ہونے کا مستحق بنتا ہے۔ دوسرا کفر کفر مجازی ہے، جو بعض گناہوں کی بنیاد پر بولا جاتا ہے۔ یہ کفر ایسا نہیں ہے کہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے، بلکہ اس سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی اور صدقے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دوزخ میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ جب عورتوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ یہاں خاوند کا کفر کا لفظ آیا، جس سے مراد ناشکری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو کتاب الحیض میں لائے تاکہ اس بات کو سمجھا سکیں کہ بعض اوقات کفر کا لفظ ناشکری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہر کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آیت کریمہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں جس کی وجہ سے انسان دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو، بلکہ اس سے مراد نافرمانی کا کفر ہے، جس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کفر کی 4 اقسام ہیں۔ علماء محققین نے کفر کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہر قسم کو الگ سے سمجھا جا سکے۔ نمبر 1، کفر انکار۔ یہ کفر کا وہ درجہ ہے جس میں انسان اللہ کے وجود کو ہی نہ مانے۔ یہی وہ کفر ہے جس کا قرآن میں اکثر ذکر ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جاتا ہے۔ نمبر 2، کفر جحود۔ اس میں انسان دل سے اللہ اور اس کے دین کو سچ مانتا ہے، لیکن دنیاوی مفاد کی وجہ سے زبان سے انکار کرتا ہے۔ مشرکین مکہ میں سے کچھ افراد اسی قسم کے کفر میں مبتلا تھے۔ نمبر 3، کفر عناد۔ یہ کفر اس وقت ہوتا ہے جب انسان دل اور زبان سے اقرار بھی کر لے مگر عمل میں اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرے۔ اور نمبر 4، کفر نفاق۔ منافقین کا کفر کہلاتا ہے، جہاں وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں مگر دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سردار یا استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں اور شاگردوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور نصیحت کریں۔
اگر شاگرد استاد کی بات نہ سمجھے تو استاد سے وضاحت طلب کر سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ نیکی اور شکر گزاری سے ایمان بڑھتا ہے اور ناشکری یا مصیبت سے ایمان کم ہوتا ہے۔ ایمان اور اعمال کا تعلق، یہ بات ثابت ہو چکی کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کفر ہے، اسی طرح یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شکر گزاری سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے امام بخاری نے اپنی بصیرت سے بیان کیا ہے۔